اب تقلید کا لغوی معنی بھی ہے، اصطلاحی معنی بھی ہے۔ جب آپ عوام میں بات کریں گے تو آپ ادھر لغوی معنی کہیں گے تو لوگ نہیں سمجھیں گے، اصطلاحی معنی کہیں گے لوگ نہیں سمجھیں گے۔ مولوی تو سمجھتے ہیں، عوام میں کتائیں لفظ کا معنی لغوی معنی، شریعت کا مطلب اصطلاحی معنی۔ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لغوی معنی ہے۔ شریعت اس کا مطلب کیا کہتی ہے؟ یہ اصطلاحی معنی ہے۔ بعض اوقات ایک لفظ کئی معنی میں ہوتا ہے، ایک لفظ کئی معنی میں ہوتا ہے۔ مثلا بیوی خاوند سے پوچھے کہ دوائی خالی تھی، وہ کہے گا نہیں دوائی تو بھری ہوئی تھی۔ اب خالی تھی کہ دو معنی ہیں، خالی تھی یا خالی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا دوائی پیلی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو نیلی تھی۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ انہوں نے کہا میرا مطلب ہے دوائی کو پی لیا تھا؟ انہوں نے کہا پی لیا تو مجھے تھا، یرکان ہے۔ میرا مطلب ہے دوائی منہ کھول کے اندر رکھ دی تھی؟ انہوں نے کہا دوائی تو فریج کھول کے رکھ دی تھی۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو کیسے بولیں، کب بولیں، پوری ترتیب سے بتائیں۔ لغوی معنی لفظ کا معنی، اصطلاحی معنی جو شریعت اس کا معنی بتاتی ہے۔ اب لغوی معنی تقلید کا، ہار کسی کو پہنا دو، پٹا کسی کو پہنا دو، دونوں معنی ہے۔ ہار بھی ہے، ہار پہناؤ، پٹا بھی ہے، کسی کو پٹا پہناؤ۔ اب جو منکر تقلید ہے، عقل سے پیدل ہے، وہ کہتا ہے تقلید کا معنی ہے پٹا ڈالنا، لہٰذا کیوں آپ تقلید کرتے ہیں؟ میں انہیں کہتا ہوں پھر نماز بھی چھوڑ دیں۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے لکڑی کو آگ پر سینک کے سیدھا کرنا۔ آپ اور ہم لکڑی تو نہیں ہے کہ چولہے پہ جا کر بیٹھ جائے، تو پھر نماز بھی چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں نہیں نماز کا شرعی معنی ہے ارکان مخصوصہ، تو میں نے کہا تقلید کا شرعی معنی ہے ماہر شریعت کی بات کو ماننا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بس دماغ ہونا چاہیے۔ بندہ عقل سے پیدل، عقل سے لنگڑا لولا اندھا بہرا گونگا نہ ہو، عقل تو کچھ ہو نا۔ افلا تعقلون افلا یتدبرون افلا یتفکرون، یہ قرآن نے ہمیں عقل کی بات بھی کی ہے کہ آپ کے پاس یہ اوپر کی منزل بھری ہونی چاہیے، خالی نہیں ہونی چاہیے۔ تو تقلید کا لغوی معنی پر اسی لیے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، اگر اس کا معنی پٹا ڈالنا بھی ہے تو پھر یاد رکھیں یہ متعدی ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ قلد یقلد تقلید باب تفعیل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دوسرے کے گلے میں پٹا ڈالنا۔ تو اگر پٹا کہو گے تو ہمیشہ سامنے والے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ ہار کہو گے تو ہار کبھی اپنے گلے میں ڈالا جاتا ہے، کبھی سامنے والے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اسی لیے انسانوں کو ہار والا معنی پسند ہے، کیونکہ انسان ہار پہنتے اور پہناتے ہیں، اور جانوروں کو شاید جانوروں والا معنی پسند ہو کہ وہ ہمیشہ پٹا پہنتے ہیں۔ تو نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، اس پر کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ انسان ہے تو انسانوں والا معنی کر لیں، جانور ہے تو بھائی پھر آپ بقرعید آ رہی ہے اپنی تیاری فرما لیں۔